الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ اہل بیتکہ وازواجکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے خالق کے کائنات نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا معراج کے موقع پر کہ میں رات کو بلکہ رات کے کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے میں آسمانی دنیا پر گیا، آسمانی دنیا سے پھر لا مکان پر، پھر قاب قوسین تک پہنچا۔ تو جب یہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا تو یہ بیان جب ابو جہل تک پہنچا تو اس نے یہ سنتے ہی سب سے پہلے فی الفور دروازہ ابو بکر صدیق پر دستک دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ باہر جلوہ گر ہوئے تو ابو جہل ان سے کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس تک گیا مکہ معظمہ سے، پھر بیت المقدس سے میں آسمانی دنیا میں گیا، ساتواں آسمان و پاس سدرۃ المنتہا تک گیا، پھر سدرۃ المنتہا سے لا مکان تک گیا، کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے اور وہ اتنا وقت بتائے کہ جب میں گیا تو پانی گر رہا تھا، وہ پانی اسی طرح گر رہا تھا، تو میں نے دروازہ کھولا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، جب میں واپس آیا تب بھی ہل رہی تھی۔ اور ارشاد فرماتا ہے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ بستر بھی گرم تھا تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ اس نے کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ دعویٰ کسی اور شخص نے نہیں کیا بلکہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ابو جہل کی زبان سے اپنے نبی کا نام سن کر کہا کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ہاں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ اگر میرے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے تو سچ کیا ہے۔ ابو جہل نے کہا ابھی تم نے کہا تھا کہ کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا، تو کہتے ہیں میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ کوئی شخص سے ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن میرا نبی تو کوئی نہیں، وہ تو خاص الخاص ذات ہے، وہ تو اللہ کا پیغمبر اور رسول ہے۔ ابھی جہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ ابو جہل تو دشمن ہے ہمارا، کیا تو غلط بات کر رہا ہو؟ میں جاتا ہوں بارگاہ نبوت میں، ان سے پوچھوں گا، زبان مصطفیٰ سے جب یہ الفاظ نکلیں گے تب میں مان جاؤں گا۔ تو دشمن ہے، تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن نہیں، حضرت کے صدیق اکبر کے ایمان پر قربان جائیے۔ جو ہی ابو جہل نے کہا کہ تیرے نبی نے ایسا کیا، یہ نہیں دیکھا کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ جب نبی کا نام آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے تو حق اور سچ کیا ہے۔ تو دیکھیے کہ ایمان کس قدر تھا۔ میں سوچوں کہ میں انبیاء کے دور میں ہوتا، صحابہ کے دور میں ہوتا، لیکن خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کس کو کس دور میں پیدا کرنا ہے۔ وہ دور سیدنا صدیق اکبر کا دور تھا کہ خالق کائنات نے انہیں اس شان سے سرفراز فرمایا کہ اگر نبی کے بارے میں کوئی آ کر بات کہہ دے تو بلا تردد بغیر تصدیق کے بھی مان لینا، یہ ایمان صدیق کی نشانی۔ خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے۔ آمین واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔